اس وقت امن تھا جب عدالتیں کسی کے پریشر میں کام نہیں کرتی تھیں. آج امن اس لیے نہیں ہے کیونکہ عدالتیں آج پریشر میں کام کر رہی ہیں. ہائی کورٹ کا جج اگر کہتا ہے کہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے بھڑکاؤ بیان دینے والوں کی، یعنی کپل مشرا کی، جس دن یہ بیان دیتا ہے 24 گھنٹے کا عرصہ نہیں گزرتا اس کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. بابری مسجد کا فیصلہ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ اس کے ججمنٹ میں لکھا ہے سن 1947 کو جب ہمارا ملک آزاد ہوا اس وقت بابری مسجد موجود تھی. 500 سال پرانی بابری مسجد تھی، 500 سال سے برابر مسجد رہی. 1947 میں مسجد تھی، 1949 تک اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی تھی. 1949 میں اس میں غلط طریقے سے مورتیاں رکھی گئی. کورٹ اس بات کو کہہ رہی ہے. کون؟ سپریم کورٹ. اور 6 دسمبر 92 کو سن 92 میں 6 دسمبر کو بابری مسجد کو جو شہید کیا گیا، توڑا گیا اس ڈھانچے کو، اس مسجد کو، وہ بھی غیر قانونی تھا. جو لوگ یہ کہتے ہیں مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی، وہ لوگ مندر ہونا ثابت نہیں کر پائے، لہذا یہ غلط ہے کہ مسجد مندر توڑ کر بنائی گئی. اتنی چیزیں ہمارے پکش میں تھی، لیکن اس کے باوجود فیصلہ کیا ہے؟ یہ جگہ رام للا کو دی جاتی ہے اور مسلمانوں کو ایودھیا میں کسی دوسری جگہ پر 5 ایکڑ زمین دے دی جائے. یہ ہوتا ہے فیصلہ ہمارے سپریم کورٹ کا. اور پھر بھی ہم نے امن اور شانتی کو بحال رکھنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمیں منظور ہے. ہم سے زیادہ امن والا لے کے آؤ، ہم سے زیادہ شانتی والا لے کے آؤ. اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہندوؤں کے حق میں مسلمانوں کے حق میں چلا جاتا تو دلی سے بڑا جھگڑا ہوتا، دلی سے بڑی لڑائیاں ہوتی، دلی سے بڑی گنڈا گردی ہوتی. میرے بھائیوں، اتنا کلیجہ نہیں ہمارے بھائیوں کے پاس کہ اتنا بڑا فیصلہ اپنے خلاف سن لیتے. ہم نے ہمیشہ اس دیش میں امن چاہا، اس لیے سب کچھ ہم نے امن کی خاطر قربان کر دیا، برداشت کر لیا. دھارا 370 کشمیر سے ہٹائی گئی، ہم نے برداشت کیا، کوئی بات نہیں، امن چاہتے تھے. ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے فیور میں کیا تمہارے فیور میں کیا، پوری مسلم کمیونٹی سے جوڑا. لیکن وہ بھی آپ نے سپریم کورٹ سے آپ کا فیصلہ تو چلا گیا بی جے پی گورنمنٹ کے حق میں، ہم اس پر بھی خاموش رہے. کیا آپ ہمارا امتحان لوگے؟ ہم نے اس دیش میں ہمیشہ امن و سکون چاہا، ہمیشہ امن و سکون چاہا. حضرت عمر فاروق کے اس واقعے سے آپ کیا سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ غور کرو. ایک یہودی لڑکا عمر ابن عاص ملک شام کے گورنر کے بیٹے سے کہتا ہے، عمر ابن عاص کا بیٹا یہودی بچے سے کہتا ہے، سنا بہت اچھا گھوڑا دوڑاتے ہو، ہم سے دوڑا کر دکھاؤ. دونوں نے گھوڑا دوڑایا، یہودی بچہ گھوڑے سے آگے نکل گیا، عمر ابن عاص کا بیٹا پیچھے رہ گیا. عمر ابن عاص کے بیٹے کو غصہ آیا، وہ نکلا اور کہا تیری ہمت کیسے پڑی مجھ سے آگے نکلنے کی. اس نے ایک تھپڑ اٹھا کر جڑ دیا یہودی کے بچے کے. یہودی کا بیٹا کہتا ہے میں تمہارا مقدمہ اس شہر کے گورنر کی عدالت میں لے جاؤں گا، عمر ابن عاص کے پاس لے جاؤں گا، عمر ابن عاص کے پاس میں تمہیں سزا دلواؤں گا. عمر ابن عاص کا بیٹا کہتا ہے آ یہودی بچے تو کہیں بھی چلا جا میرا کچھ نہیں ہوگا، تو کہیں بھی چلا جا میرا کچھ نہیں ہوگا. تو جس گورنر کا نام لے رہا وہ میرا باپ ہے، میں شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کچھ نہیں ہوگا. یہودی بچہ کہتا اچھا تم گورنر کے بیٹے ہو، ہاں تب تو واقعی کچھ نہیں ہوگا. وہ خاموش ہو گیا. 1 مہینے کے بعد مدینے سے گشت کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق ملک شام آتے ہیں، ملک شام کی عوام کو جمع کرتے ہیں اور اپنے قائم کردہ گورنر عمر ابن عاص کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، بتاؤ تمہیں ان سے کوئی شکایت تو نہیں ہے، تمہیں ان سے کوئی شکایت تو نہیں ہے. یہودی بھی موجود ہے، عیسائی بھی موجود ہے، تمہیں ان سے کوئی شکایت تو نہیں ہے، تمہیں ان سے کوئی شکایت تو نہیں ہے. سارے لوگ بولتے ہیں کوئی شکایت نہیں ہے. اسی میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کہتا ہے آپ عمر ہیں؟ جی. آپ امیر المومنین ہیں؟ ہاں بیٹے. بولو کیا بات ہے؟ کہ
مجھے تھوڑی سی شکایت ہے. اس 12-13 سال کے بچے کو امیر المومنین نے کہا ادھر آؤ بیٹے, بتاؤ. آئے عمر ابن عاص, تمہیں اس بچے کی طرف گھور کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ادھر آؤ. اس کو اپنی گود میں بٹھایا, یہودی بیٹے کو, بچے کو اپنی گود میں بٹھایا. کہا امیر المومنین مجھے شکایت یہ ہے, دل کھول کے بولو, تمہیں کوئی نہیں روک رہا ہے, غور کرو, بیٹا یہودی عمر فاروق اپنی گود میں بٹھا رہے ہیں. کہا کیا شکایت ہے؟ کہا امیر المومنین یہ گورنر ہے عمر ابن عاص, ان کے بیٹے نے ہم سے کہا کہ گھوڑا دوڑاؤ, دیکھے کون آگے نکلتا ہے. ان کے بیٹے نے اپنا گھوڑا دوڑایا, میں نے اپنا گھوڑا دوڑایا, ہم آگے نکل گئے, ان کا بیٹا پیچھے رہ گیا. اتنی سی بات پر ان کے بیٹے نے میرے گال پہ تھپڑ مار دیا. آپ ہمیں انصاف دلائیے. حضرت عمر نے کہا بیٹے جب تمہارے چہرے پہ تھپڑ مارا تو تم نے عمر ابن عاص سے شکایت کیوں نہیں کی, اس شہر کے گورنر سے شکایت کیوں نہیں کی؟ کہا امیر المومنین میں آنا چاہتا تھا, جب میں نے ان کے بیٹے سے کہا کہ میں شہر کے گورنر سے شکایت کروں گا تو ان کا بیٹا بولا میرا کچھ نہیں ہوگا, میں شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں, میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں. تو میں پیچھے ہٹ گیا, میں نے سوچا کہ پھر واقعی میرا کچھ نہیں ہوگا. ان کے بیٹے نے یہ جملہ کہا تو میں رک گیا. حضرت عمر فاروق نے گھور کر عمر ابن عاص کو دیکھا. عمر ابن عاص نے کہا امیر المومنین میرا بیٹا حاضر ہے. اے عمر ابن عاص کے بیٹے, یہ بچہ جو بول رہا ہے سچ بول رہا ہے؟ کہا امیر المومنین ایک ایک لفظ سچا ہے. کھڑے ہو جاؤ. اے یہودی بیٹے, جتنی زور سے اس نے تمہیں تھپڑ مارا تھا اتنی زور سے تم بھی اس کو تھپڑ مارو. سب کے سامنے اس یہودی لڑکے نے عمر ابن عاص کے بیٹے کے چہرے پہ تھپڑ مارا. اس کے بعد امیر المومنین نے اپنے غلام سے کہا آئے خادم اب تم کھڑے ہو. خادم کھڑا ہوا, دیکھیے حساب ہو گیا. یہودی نے مارا تھا, عمر ابن عاص کے بیٹے نے مارا تھا, یہودی نے مار لیا, قصہ برابر, بدلہ ہو گیا, انتقام ختم. لیکن نہیں, ابھی انتقام باقی ہے. اب دیکھیے کیا کر رہے ہیں حضرت عمر. آئے میرے غلام کھڑے ہو جاؤ, جس کے ساتھ آئے تھے کھڑا ہو گیا. آئے عمر ابن عاص ادھر آؤ. عمر ابن عاص کو قریب کیا. آئے میرے غلام, آئے خادم, ایک زوردار تھپڑ اس لڑکے کے باپ, اس شہر کے گورنر عمر ابن عاص کے چہرے پر بھی مارو. تھپڑ غلام نے اپنے آقا اپنے مالک کا کہنا مانتے ہوئے شہر کے گورنر عمر ابن عاص کے گال پر بھی تھپڑ مارا. عمر ابن عاص کے گال پہ تھپڑ پڑا لیکن کچھ نہیں بولے. ہاتھ نیچے کیا, فرمایا امیر المومنین کیا میرے سوال کا جواب ملے گا؟ کہا بولو. میرے بیٹے نے یہودی بچے کو مارا, میں نے اپنے بیٹے کو پیش کر دیا, یہودی بچے نے میرے بیٹے کو مار لیا, معاملہ رفع دفع ہو گیا, ختم ہو گیا. لیکن یہ تھپڑ جو آپ نے سب کے سامنے انسلٹ کراتے ہوئے میرے چہرے پر میرے گال پہ پڑوایا, یہ کیا تھا؟ یہ میرے اوپر ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں, یہ تھپڑ میں نے تیرے چہرے پر اس لیے پڑوایا ہے عمر کہ تیرے بیٹے کو تو نے, اپنے بیٹے کو تو نے صحیح تربیت نہیں دی, صحیح تعلیم نہیں دی. اگر تو نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم دی ہوتی تو تیرا بیٹا یہودی بچے کو تھپڑ مارتے ہوئے یہ نہیں کہتا کہ میرا باپ اس شہر کا گورنر ہے, میرا کچھ نہیں ہوگا. تمہیں معلوم ہے کہ اسلام لانے کے بعد امیر و غریب سب برابر ہوتے ہیں, عوام و رعایا اور حاکم سب برابر ہوتے ہیں. اگر جرم تم کرو گے تو سزا تمہیں ملے گی, تمہارا بیٹا کرے گا تو اس کو بھی ملے گی. تمہارا جرم یہ تھا کہ تم نے اپنے بیٹے کی صحیح تربیت نہیں کی, صحیح تعلیم نہیں کی. اب یہ تھپڑ تمہیں زندگی بھر احساس دلائے گا. اب تم اپنے گھر میں اپنی بیوی اور بچوں کو صحیح تربیت دو گے اور تمہاری اولاد گھر نکلنے کے بعد بھی عام ناگرک سمجھے گی اپنے آپ کو. میرے بھائیوں, یہ عدل اور انصاف کی ایسی کسوٹیاں تھی کہ جس کو پڑھ کر مہاتما گاندھی بھی چیخ پڑے اس دیش میں امن, سکون اور شانتی تبھی بحال ہوگا جب اس دیش میں عمر فاروق جیسا عدل اور ان کا جیسا انصاف قائم ہو جائے گا. مہاتما گاندھی اس دیش کی سرکشا کو سمجھتے تھے, اس لیے عمر کی مثال دے گئے. گوڈسے اور ساورکر کی اولادیں جانتی ہیں کہ دیش کو کیسے تباہ کیا جائے, اس لیے وہ دیش کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں.
یہ عدل و انصاف کے معاملے تھے.